اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اپنے عبد پر جو کچھ نازل کیا ہے دستور ہدایت و منشور، اگر اس میں تمہیں ریب ہے اور تم ریب میں ہو اور اعتماد نہیں ہے، بدگمانی ہے تمہارے اندر، اور یہ تمہاری سوچ ہے کہ یہ ہمارا نازل کردہ کلام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے یہ کلام بنایا ہے، تدوین کیا ہے، یا اسے کسی دوسرے سے تعلیم لیا ہے اور تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اس وجہ سے تم اس میں ریب رکھتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانی کوشش ہے، تو پھر تم بھی کر سکتے ہو، تمہارے لیے بھی مقدور ہے، یہ آپ بھی آسانی سے اس طرح کا منشور دستور لا سکتے ہو۔ لیکن یہ کام تم نہیں کر سکے اور نہیں کر سکو گے، ناممکن ہے تمہارے لیے۔ بس وہ کام جو تم خود نہیں کر سکتے، تمہارے جیسے دیگر افراد بھی نہیں کر سکتے جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے اور توہم ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ کام، یہ کلام، یہ کتاب نازل نہیں کر سکتا۔ بس تمہیں اب اپنی حفاظت کرنی ہے آگ سے، چونکہ اس کا انکار کرنا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کا نتیجہ تمہارے لیے آگ ہے اور جہنم ہے، جس میں انسان اور پتھر ایندھن ہوں گے، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے آیات کے اندر مشرکین، کفار و بعد میں منافقین قرآن کریم کے اللہ کے کلام ہونے میں شک و ریب رکھتے تھے، اعتماد نہیں کرتے تھے اور گمان بد تھا ان کے اندر۔ بعض آیات کے اندر ہے کہ انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، یا انہوں نے بعض مسافرت میں جب سفر پہ گئے ہیں تو دوسروں سے یہ سیکھا ہے، یہ تعلیم حاصل کی ہے، اور کئی آیات میں یہ کہا ہے کہ یہ پرانے قصے اور کہانیاں ہیں، اساطیر ہیں، یہ دساتیر نہیں اللہ کے بلکہ اساطیر ہیں، اولین کے، پرانے امتوں کے، گزشتہ امتوں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ یہ ان کا اتہام تھا قرآن کے متعلق، اور عرض کیا تھا کہ چونکہ خطاب عمومی ہے، فقط انہی لوگوں کو نہیں ہے جنہوں نے
آغاز میں پہلی دفعہ قرآن کے اوپر عدم اعتماد کیا اور ریب ظاہر کیا، بلکہ عمومیت کے ساتھ کہ جب بھی کسی بھی نسل میں قرآن کے متعلق کسی قوم میں، نسل میں، طبقہ میں ریب پیدا ہو، عدم اعتماد ہو، خدشات ہوں، یہ ان سب کے لیے تحدی ہے، یہ ان سب کو دعوت ہے کہ آپ قرآن کی طرح خود بنا کے لائیں، لیکن یہ کام آپ نہیں کر سکیں گے اور نہیں کر سکیں ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ اس کی مانند سورہ لے آئیں۔ سورہ کا معنی سب جانتے ہیں، ذہنوں میں ہے، کوئی شخص قرآن پڑھتا ہو، نہ پڑھتا ہو، سمجھتا ہو، نہ سمجھتا ہو، اسے یہ معلوم ہے کہ سورہ کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مجموعے آیات کے، بعض طولانی اور بعض مختصر اور بعض درمیانے درجے کے، جن کے اندر متعدد آیات لکھی گئی ہیں اور ان کو ایک نام دے دیا گیا ہے، جیسے آیات کے ایک بڑے مجموعے کا نام، تقریباً 286 آیات کا نام بقرہ رکھ دیا گیا ہے، سورۃ البقرہ۔ اسی طرح اس کے بعد کچھ اس سے کم تعداد میں آیات کے دیگر نام، سورۃ آل عمران یا سورۃ النساء، اور پھر جوں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو سور کا آیات کا حجم یا تعداد مقدار کم ہوتی جاتی ہے، اور بعض بہت ہی کم آیات پر مشتمل صورتیں ہیں، جیسے سورہ عصر ہے یا سورہ کوثر ہے، اور پھر درمیانی بہت ساری تعداد ہیں، ان کو سورہ کہتے ہیں۔ یہ معنی سب کے ذہن میں موجود ہے، اور عموماً مفسرین، مترجمین بھی یہی مراد لیتے ہیں، لیکن یہ مصداق ہے سورہ کا، یہ معنی نہیں ہے سورہ کا۔ آیات کا مجموعہ سورہ نہیں کہلاتا، نہ لغت میں کہلاتا ہے اور نہ ہی قرآن میں یہ معنی اس کا کیا گیا ہے۔ ہر چند مصداق کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو سورہ کہتے ہیں اور کہا گیا ہے، قرآن میں بھی کہا گیا ہے ان کو سورہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو سورہ کہا ہے، اور پھر باقی افراد نے بھی ان کو سورہ کہا ہے۔ یہ مصادیق سورہ میں سے ہیں، نہ کہ معانی سورہ ہیں۔ آیات کے مجموعے کو لغت میں سورہ نہیں کہتے، اس کا لغت میں اور نام ہے، آیات مجتمعہ اس کا نام ہے، یا ایک گروہ آیات کا، یا ایک دستہ آیات کا، جس طرح دیگر اشیاء کے نام ہیں۔ کئی کتابیں ملا کے اگر ایک مجموعہ بنا دیا جائے، اس کا ایک اپنا نام بنتا ہے۔ جملے اگر بنا کے ایک مجموعہ بنا دیا جائے کئی جملوں سے، تو اس کا ایک اپنا نام بنتا ہے۔ جیسے حروف جمع ہوں، حروف کے جمع ہونے سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ کے اکٹھا ہونے سے جملات بنتے ہیں، جملات کے اکٹھا ہونے سے آگے مضامین، ترکیبات بنتی ہیں۔ اسی طرح یہ آیات اکٹھی ہو جائیں تو اس کو سورہ نہیں کہتے، انہیں کہا گیا ہے سورہ، لیکن اکٹھا ہونے کی وجہ سے نہیں کہا گیا، کہ چونکہ چند آیات ملا دی گئی ہیں اس وجہ سے ان کو سورہ کہا گیا ہے۔ 3 آیات اور 3 سے زیادہ آیات اگر ملا دیں آپس میں تو اس کو سورہ کہتے ہیں۔ لغت میں، عربی لغت میں اور قرآن میں بھی اس طرح نہیں مراد لی گئی، اور نہ ہی سورہ کا یہ معنی ہے، لیکن ہمیں اذہان میں یہی معنی نظر آتا ہے کہ اسی کو سمجھتے ہیں۔ سورہ سے مراد یعنی آیات کا ایک مجموعہ، اور بعضوں نے چونکہ اس کو لکھ بھی دیا ہے، اور جو چیز تحریر میں آ جائے وہ وحی سے زیادہ مسلم قرار دی جاتی ہے۔ وہ غلطیاں جو چھپ چکی ہیں، وہ غلطیاں جو کسی بزرگ کے قلم سے صادر ہوئی ہیں یا غفلت میں ہوئی ہیں، انہیں وحی سے زیادہ درجہ دیا جاتا ہے۔ سورہ
کے معنی میں بھی تشویش ہے. وہ مفسرین جو حد اقل لغت کی تحقیق کر کے تفسیر کرتے ہیں، اکثر تو نہیں کرتے، نہ مترجم و نہ اہل تفسیر یہ زحمت گوارا نہیں کرتے. وہی جو ان کے ذہنوں میں تقلیدی معانی ہیں انہی کی بنیاد پر آگے تفسیر بھی کرتے ہیں اور ترجمہ بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ محققین ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. محققین پہلے ان کے لغوی اصول دیکھتے ہیں، لغوی بنیادیں دیکھتے ہیں، مبانی، اور پھر اس کے بعد تفسیر شروع کرتے ہیں یا ترجمہ شروع کرتے ہیں. لیکن ان کے ہاں بھی تشویش ہے شدید اہل لغت کے اندر کہ سورہ کا معنی کیا ہے. کب ایک معنی جو زیادہ رجحان ہے کہ سور شہر کے گرد حصار دیوار کو کہتے ہیں سور، اور اسی سے لیا گیا ہے سورہ قرآن کریم میں. جس طرح شہر کے گرد حفاظت کے لیے حصار دیوار بنائی جاتی ہے، قدیم میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ شہروں کے گرد بھی دیوار ہوتی تھی. جیسے ابھی گھروں کے گرد ہے، اب تو گھروں کی بھی ختم ہو گئی ہے. ماڈرن گھروں میں باہر دیوار ہوتی نہیں ہے، صرف گھر ہوتا ہے. لیکن قدیم طرز تعمیر میں یا پرانے طرز تعمیر میں گھروں کے گرد چار دیواری بناتے ہیں. یہ چار دیواری پہلے شہروں کے گرد بھی ہوتی تھی اور شہروں کے محلوں کے گرد بھی ہوتی تھی، اور اس میں دروازے بناتے تھے. دنیا ساری میں یہ رواج تھا جو آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. شہر بڑے ہو گئے، پھیل گئے، اور دیواریں نہیں بنائی گئیں. اس کو کہا گیا کہ اس کو سور کہتے ہیں عربی میں، اور قرآن کے آیات کے مجموعہ کو اسی وجہ سے سور کہتے ہیں کہ جیسے شہر کی دیوار ہے اور اس نے اپنے گھیرے میں کئی مکانوں کو لیا ہوا ہے، کئی افراد کو لیا ہوا ہے اپنی حفاظت میں، اسی طرح یہ سورہ بھی ہے، اس نے اپنے اندر کئی آیات کو سمیٹا ہوا ہے، متعدد آیات اور معانی اور الفاظ کو لیا ہوا ہے، اور ان کو اس وجہ سے اس کو سورہ کہتے ہیں. لیکن یہ کوئی دقیق قول نہیں ہے، چونکہ سورہ عربی لغت میں دیوار کو نہیں کہتے. بنیادی معنی جو لغت کے ہیں اس میں دیوار کو نہیں کہتے. دیوار بھی مصادیق میں سے ہے، نہ کہ معانی میں سے ہے. خواہ وہ دیوار شہر کے گرد بنائی گئی ہو، یا باغ کے گرد بنائی گئی ہو، یا وہ کسی قلعہ کے گرد بنائی گئی ہو، وہ کسی کھیت کے گرد بنائی گئی ہو، اس دیوار کو اگر سور کہتے ہیں تو یہ مصادیق میں سے ہے، نہ کہ معانی میں سے ہے. معنی پہلے تشخیص دیں، پھر مصادیق اس کے جتنے بھی ہیں ان کے اوپر وہ معنی صدق کرے گا، وہ لفظ بولا جائے گا. لیکن پہلے معنی کی جستجو کریں کہ اصل معنی ہے کیا چیز. سور عربی لغت میں سین و رے مادہ ہے اس کا، سور یا سورا یا سورت. لغت میں جیسا ائمہ لغت نے بیان کیا ہے، سورت کا مطلب ہوتا ہے ابری ہوئی چیز، مرتفع چیز، جو اپنے اندرونی جوش، اندرونی ابال اور اندرونی اٹھان کی وجہ سے باقی تمام اشیاء سے اوپر ابھر کے نمایاں ہو جائے. اس کو سور کہتے ہیں عربی میں، سین و رے کے ساتھ سور. اور جہاں بھی کوئی خاص شے کے ساتھ مختص نہیں تھی، ہر چند آغاز میں، شروع میں سورت انسان کے اندر جیسے غضب پیدا ہوتا ہے، اندر انسان کے کسی بات کے اوپر غصہ آتا ہے، غضب پیدا ہوتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اور اس جوش کے نتیجے میں ایک احساس انسان کا ابھر کے نمایاں ہوتا ہے. غضب باقی انسانوں میں نہیں ہوتا، وہ ان کے اندر یہ جوش نہیں پیدا ہوتا، وہ معمول کے مطابق
ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک فرد کے اندر یا چند افراد کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ ابھر کے نمایاں احساس بن جاتا ہے، اس کو صورت کہتے ہیں۔ اور یہ انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی شے کے اندر، کسی حیوان کے اندر بھی یہ احساس اگر بپھر جائے، حیوان اس کے اندر ہیجان پیدا ہو جائے اور اس کے اندر شدت آ جائے اور وہ شدت نمایاں ہو جائے، صاف محسوس حالت اختیار کر لے، اس کو صورت کہتے تھے۔ یا یہی احساس وہ عربی لغت میں استعمال کرتے تھے اور کرتے ہیں، وہ شراب جو لوگ پیتے ہیں، شراب پینے سے، شراب کے پینے سے ان کے یہ شراب نشہ اس کا ان کے وجود کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اور جیسا آج بھی یہ لفظ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ دماغ کو چڑھ جاتی ہے یہ شراب، یہ نشہ انسان کے دماغ کو چڑھ جاتا ہے، اور جب دماغ کو چڑھتا ہے تو پھر وہ نمایاں ہو جاتا ہے، انسان اپنا تعادل کھو بیٹھتا ہے، تفکر تعقل کھو بیٹھتا ہے۔ اس طرح نشہ اگر ابھر کے انسان کے دماغ پہ چڑھ جائے اور اس کو متعادل حالت سے نکال دے، مغلوب کر لے نشہ، اس کو بھی صورت کہتے تھے، صورت الشراب یا صورت الخمر۔ یہ شراب کی صورت ہے، یعنی شدت سے اٹھا ہوا ہیجان ہے جو نمایاں ہو گیا ہے، اندر سے انسان کے اندر یا غیر انسان کے اندر جوش پیدا ہو، اس جوش کے نتیجے میں ہیجان پیدا ہو اور وہ ابھر کے اچھل کے نمایاں ہو جائے، واضح ہو جائے، اس کو عربی زبان میں صورت کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ استعمال ہر دوسری شے میں ہوا، چونکہ شہروں کی جو فصیلیں بنائی جاتی ہیں، دیواریں بنائی جاتی ہیں، وہ بھی دفاعی نیت سے بنائی جاتی ہیں اور عموماً جوش جذبے کے نتیجے میں بنائی جاتی ہیں، یعنی جب شہر پہ حملے کا خطرہ ہوتا ہے یا ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو اہل شہر اس کو جوش آتا ہے ان کے اندر، اپنے دفاع کے لیے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، سارے اکٹھے ہوتے ہیں، مل کے شہر کو محفوظ کرنے کے لیے ایک دیوار بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے جوش کے نتیجے میں ایک مرتفع چیز ہے، بلند چیز ہے جو نمایاں انہوں نے بنا دی ہے۔ اس کو بھی اس وجہ سے سور کہتے تھے، نہ کہ محاصرہ کرنے کی وجہ سے یا دفاعی دیوار کو سور کہتے ہیں۔ جوش کے ساتھ، ہیجان کے ساتھ اور بپھرنے کے بعد یا کسی شے میں شدت پیدا ہونے کے بعد جو چیز نمایاں ہوتی ہے، برجستہ ہو جاتی ہے، وہ سور ہے۔ اسی وجہ سے اس دیوار کو بھی سور کہتے ہیں، چونکہ یہ بنتی جس نیت سے ہے اس کے پیچھے ایک ہیجان یا ایک جذبہ ان کا کار فرما ہوتا ہے۔ اور اسی سے لفظ صورت السلطان بھی استعمال ہوتا ہے، بادشاہ کا غصہ۔ جو سلاطین عموماً نازک مزاج ہوتے ہیں، انہیں ہر چیز کے اوپر طیش آ جاتا ہے، شدت آ جاتی ہے ان کے اندر، اور یہ شدت اگر سلطان کے اندر، بادشاہ کے اندر، حکمران کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو بھی صورت السلطان کہتے ہیں۔ بس اصل میں یہ لفظ صورت ہے، اور صورت طاقت کے ذریعے، اندرونی جوش کے ذریعے سے ابھر کے، بپھر کے کسی چیز کا باہر آنا اور نمایاں ہو جانا، بلند ہو جانا، محسوس ہو جانا، اتنی بلند ہو کہ اس کو جستجو نہ کرنا پڑے، ویسے سامنے نظر آ جائے نمایاں ہو کر، اس کو صورت کہتے ہیں۔ جیسے ایک غضبناک انسان ہے تو اس کا غضب تحقیق نہیں کرنی پڑتی، سامنے نظر آ جاتا ہے کہ غضب کی حالت میں ہے اور شدت ہے اس کے اندر، ہیجان پیدا ہو گیا ہے، ایک جذبہ اس کے اندر آ گیا ہے جو باہر نمایاں ہو گیا ہے، خود ہی باہر نمایاں ہو گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہی معنی مراد لیا گیا ہے، قرآن کی آیات اور قرآن کے مطالب اور قرآن کریم کی ہدایت کے بارے میں۔
کہ یہ بھی قرآن کے اندر وہی خصوصیت موجود ہے جو سورت دیگر مصادیق کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی قرآن کے اندر ایک طاقت ہے، قرآن کے اندر ایک قوت ہے، اور اس طاقت و قوت کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن سارا یا قرآن کی آیات یا قرآن کے اجزاء یہ نمایاں ہیں اپنی اس اندرونی طاقت کی وجہ سے، اندرونی قوت کی وجہ سے، اندرونی مضبوطی کی وجہ سے، اپنی بنیادوں کی وجہ سے. یہ قرآن نمایاں ہے، بہت برجستہ ہے. اس کو قرآن کریم کو اس کی نمایاں ہونا، اس کی خصوصیت کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو انسان دیکھے، عام عربی کو دیکھے، قرآن کو دیکھے تو قرآن اسے نمایاں نظر آتا ہے، اور قرآن کی عبارتوں میں یہ صلابت نظر آتی ہے، یہ شدت یا یہ قوت نظر آتی ہے قرآن کے اندر. اس وجہ سے قرآن پورا سورہ ہے، سورت کی صفت رکھتا ہے. قرآن کی آیات، قرآن کے الفاظ، قرآن کے مضامین، قرآن کے مطالب، ان کے اندر سورت پائی جاتی ہے، یعنی شدت ہے، حدت ہے، ان کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اور نمایاں ہے، بہت ہی برجستہ ہیں قرآن کی آیات. تمام کلام کے اندر کسی کا بھی کلام ہو، اس میں قرآن نمایاں اپنی ایک پہچان رکھتا ہے. اس کی بنا پر یہ نمایاں کلام کو سورہ کہتے ہیں، یہ سورہ کہا گیا ہے. اب تعداد اس کی معین نہیں ہے کہ سورہ کون سا کلام کتنی مقدار کا ہو تو سورہ کہتے ہیں، یہ بعد میں ترتیب دی گئی ہے. سورہ آیات کی کتنی مقدار کے سورہ کے اندر ہوں. سورہ یعنی نمایاں برجستہ باب کہہ لیں، قرآن کریم کی وہ نمایاں مجموعہ جس کے اندر متعدد آیات، مربوط آیات ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے کتاب ہونا قرآن کا وہ اسی بنیاد پر ہے. کاتب لکھائی کو نہیں کہتے، کاتب نظم کو کہتے ہیں، جوڑنے کو کہتے ہیں. منتشر چیزوں کو آپس میں اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور انہیں اس طرح سے ترتیب دے دینا، باندھ دینا کہ جدا نہ ہو، پھر انہیں منتشر ہونے کا موقع نہ ملے. اس حالت کو کاتب کہتے ہیں، نہ کہ لکھائی کی وجہ سے. یہ لکھائی میں جو الفاظ جوڑے جاتے ہیں آپ، اس وجہ سے اس کو کتابت کہا جاتا ہے کہ منتشر الفاظ ہیں، ان الفاظ کو انسان صفحے کے اوپر جوڑ دیتا ہے. اور لکھائی کاتب کے معنی میں شامل نہیں ہے. اگر ایک انسان گفتگو میں یہ کام کر رہا ہو، الفاظ، منتشر الفاظ کو جوڑ رہا ہے، تو یہ بھی کاتب ہے. اور اگر الفاظ نہیں، مختلف چیزیں ترتیب دے رہا ہو، منتشر چیزوں کو جوڑ کے آپس میں ترتیب دے رہا ہو، تو یہ انہیں کاتب ہی کر رہے. کوئی بھی چیز ہو، مثلا جیسے کسان کھیت کاٹتے ہیں، جب فصلیں کاٹتے ہیں تو وہ فصلوں، جو بھی فصل انہوں نے کاٹی ہے، وہ پودے، وہ تنکے منتشر ہوتے ہیں، پھر انہیں اکٹھا کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، جوڑ کے انہیں باندھتے ہیں، تو یہ کاتب ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس پوسے سے دانہ نکالتے ہیں، اور اس دانے کو بوریوں میں ڈال کے پھر منتشر دانوں کو اکٹھا کر کے بوریوں میں ڈالتے ہیں، اور بوریوں کو سی دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں اوپر سے کہ دوبارہ یہ دانے منتشر نہ ہوں. تو یہ کاتب ہے. منتشر چیزیں، پراکندہ چیزیں اکٹھی کر کے ان کو جوڑ دینا، سی دینا اس طرح سے کہ منتشر نہ ہو دوبارہ، یہ کاتب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب انسان کے متعلق ہدایت کی ہر چیز جہاں جہاں جس موضوع سے مربوط تھی، چونکہ گوناگون موضوعات ہیں، متعدد موضوعات ہیں، ان سب کو اکٹھا کیا ہے، یکجا کیا ہے، ایک دستوری حیثیت اس کو دی ہے، منشوری حیثیت دی ہے، ان سب کو ایک ترتیب میں پرو دیا ہے. یہ کتاب بن گئی ہے. خوب ظاہر ہے کہ یہ کتاب جب بنی ہے تو اب یہ نمایاں ہے، یہ کتاب ساری، اور تمام کلام میں چونکہ اللہ کا کلام ہے، نمایاں ہے یہ.
اس کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں ہے، کسی کلام کی نہیں ہے۔ سورہ کا مطلب یعنی جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی قوت ہے، جو اس کی اندرونی ابھار ہے، جو اس کی شان ہے، ارتفاع ہے، بلندی ہے، اس کے مطابق کوئی اور کلام نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی باتیں ہوں، حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، یا وہ باقی انبیاء کی باتیں ہوں، اولیاء کی باتیں ہوں، ائمہ کی باتیں ہوں، وہ صورت نہیں ہے ان کے اندر جو کلام کے اندر نمایاں ہونا اور مضبوطی اور استحکام ہے۔ اس وجہ سے یہ آیات، یہ پورا کلام، یہ پوری کتاب سورہ ہے، یعنی اس کے اندر خصوصیت صورت، خصوصیت ارتفاع، بلندی اور نمایاں ہونے کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اسی کو پھر بعد میں ترتیب بھی دیا گیا، یعنی جس طرح کتاب، اصل کتاب ایک نظم یافتہ چیز کو کہتے ہیں، نہ لکھی ہوئی چیز کو۔ لکھی ہوئی چیز مصادی کے کتاب میں سے ہے، معنی نہیں ہے۔ ترتیب یافتہ چیز معنی ہے کہ کاتب کا یا کتاب کا، اور اس کتاب کو پھر مختلف حصوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کی یہ صورتیں بنائی گئی ہیں جو ابھی موجود ہیں، جو مصحف کے اندر، قرآن کریم کے اندر اس وقت موجود ہیں آیات۔ یہ ایک ثانوی ترتیب ہے۔ اولی ترتیب کتبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایجاد کی ہے، اور اس ترتیب کے بعد پھر دوسری ترتیب آئی ہے کہ اس کو مختلف حصوں میں تدوین کیا گیا ہے اور ان کے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ کچھ نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا اس سورہ کے اندر کوئی لفظ آیا ہے یا اہم موضوع ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام پڑ گیا۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، چونکہ اس کے اندر بقرہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام بقرہ بن گیا ہے، یا دیگر۔ یہ الفاظ خود قرآن ہی سے ماخوذ ہیں، یوں نہیں کہ ان میں سے سارے الفاظ وحی کے ذریعے نازل ہوئے ہیں کہ یہ سورہ بنانی اور اس سورہ کا یہ نام رکھنا ہے۔ یہ بعد میں ترتیب کے مطابق بنے گئے، لیکن بعض نام ایسے ہیں اسی نام سے ہی موسوم کیا گیا ہے، کلام الہی میں ان کو موسوم کیا گیا ہے۔ اب جب تحدی کیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ قرآن پر اعتماد کریں، قرآن ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے، نازل اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اب عملاً یہ نہیں کر رہے، قرآن کو انہوں نے ترک کیا ہوا ہے۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو قرآن میں ریب ہے، ان کے دلوں میں ریب ہے قرآن کے بارے میں، یا یہ خود ریب کے اندر غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں قرآن کے متعلق، ریب میں یہ غرق ہیں۔ یہ بد اعتمادی، ریب کا مطلب بد اعتمادی، بدگمانی، سوء ظن ہے ان کے ذہنوں میں۔ خب یہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس وجہ سے ان کو پیدا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ خب اگر اللہ کا کلام نہیں ہے، غیر اللہ کا ہے، بشر کا ہے، تو پھر تو سارے بشر، جو ایک فرد کوئی کام کر سکتا ہے وہ باقی سارے افراد بھی کر سکتے ہیں۔ انسان کے فعل کی یہ خصوصیت ہے کہ جو کام ایک انسان سے ہو سکتا ہے، سارے انسان وہ انجام دے سکتے ہیں۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو ایک فرد، ایک بشر انجام دے، باقی سارے بشر اس سے عاجز ہوں، اگر وہ فعل انسان ہے۔ لیکن اللہ کا فعل ہے اگر، پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بشر اس کو سارے مل کے بھی کر سکتے ہیں یا فردن فردن اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہے، ظاہر ہے انسانی کام کے کچھ مبادی ہیں، اس کے کچھ بنیادیں ہیں، اس کے کچھ مقدمات ہیں، اس کے کچھ اسباب ہیں، وسائل ہیں، انہی کے ذریعے اس نے یہ کام کیا ہے، اور وہ کسی بھی فرد کے اندر اگر میسر آ جائیں تو وہ فرد ان اسباب کے ذریعے سے یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا مکان ہے تو انسان بنا رہے ہیں ایک دوسرے کی طرح، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، جو ایسا مکان ایک شخص نے بنایا ایسا باقیوں نے بھی بنا لیا۔ صنعتیں ہیں، ایک
جگہ ایک چیز صنعت میں بنائی جاتی ہے وہ باقی لوگ بھی اس طرح کی چیزیں بنا لیتے ہیں. اور گفتگو ہے، جیسی ایک شخص گفتگو کر سکتا ہے ایسی دوسرے بھی جن کے اندر یہ ساری شرائط پائی جاتی ہوں وہ بھی اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں. اگر باقی آثار ہیں انسان کے جو کسی انسان نے انجام دیے ہیں وہ باقی انسان بھی تکرار کر سکتے ہیں. وہاں جا کر انسانوں کے اختیار سے بات نکل جاتی ہے جہاں یہ کام، یہ فعل انسانوں کا نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. یہاں سارے انسان مل کے بھی نہیں کر سکتے. جو کام اللہ نے کرنا ہے اور اللہ کا کام ہے وہ فعل انسان نہیں انجام دے سکتا. اور کلام خدا، اللہ کا کلام، اس کے اندر ایک برجستگی ہے، اس کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہے، اس کے اندر رفعت ہے، اس کے اندر بلندی ہے، نمایاں ہے، وہ انسانی اور خلقی کام سے نمایاں ہے. یہ جو اللہ کا کلام انسان کے فعل سے ممتاز ہے، ابھرا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کو سورہ کہا گیا ہے. یعنی یہ سارا کلام سورت ہے. تو دعوت بھی سورہ کی دی گئی ہے کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورہ لے آؤ، سورہ لے آؤ، اس کی مانند سورہ لے آؤ. یعنی ایسا کوئی نمایاں کام آپ بھی بات کر کے لے آؤ جیسا قرآن کے اندر جو خصوصیت ہے، جو ارتفاع ہے، جو بلندی ہے، جو مضبوطی ہے، جو شدت قرآن کے اندر موجود ہے، وہ آپ بھی پھر لے آؤ. اگر نہیں لا سکے اور نہیں لا سکو گے، خوب پھر تسلیم کر لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، یا کسی سے تعلیم لیا گیا کلام نہیں ہے. متعدد آیات میں قرآن کریم نے اس مادہ کو استعمال کیا ہے. سورہ کو سورہ مبارکہ توبہ میں یہی اصطلاح پھر استعمال ہوئی ہے سورہ کی، جیسے سورہ بقرہ میں ہے، سورہ توبہ میں ہے. منافقین کے متعلق ہے کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. منافقین ہمیشہ یہ ڈرتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی سورہ نہ نازل ہو جائے. ہمیشہ ان کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ جو حرکات سکنات وہ انجام دیتے ہیں چھپ چھپا کے، اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ کی طرف سے کوئی سورہ نازل ہو جائے جس میں ان کے تمام اعمال خفیہ سب پتہ چلے. ہمیشہ یہ ڈرتے رہتے تھے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ان کے دل کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے وحی کے ذریعے سے. اور ایسا ہوتا بھی تھا کہ منافقین پنہانی طور پر چھپ کے بہت کچھ کرتے تھے، اور ان سب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو جاتا تھا. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ان کو سورہ کے نزول کا ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ کوئی سورہ نازل ہو جائے. سورہ یعنی وہی نمایاں، مرتفع، بلند کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس کے اندر منافقین کی پنہان چیزوں کو کھول کے سامنے لے آئیں، چھپی ہوئی چیزوں کو سامنے لے آئیں. ان کو ایسی صورت کا یا ایسے کلام کے نزول کا خطرہ ان کو ہمیشہ رہتا تھا. اسی طرح سورہ توبہ کے اندر ہے منافقین ہی کے بارے میں ہے کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. جب ایک سورہ نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ایک نمایاں حکم، ایک برجستہ حکم، ایک واضح دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب نازل ہو، ان آمنوا باللہ وجاہدوا، ایمان لاؤ، اعتماد کرو رسول پر، اللہ پر، اور جہاد کرو.
استأذنک اولو الطول منہم، تو فوراً یہ درخواستیں لکھ کے لے آتے ہیں، چٹھیاں لکھ کے لے آتے ہیں کہ ہمیں اذن دیا جائے، ہمیں اجازت دی جائے، ہماری مشکلات ہیں، ہماری مصروفیات ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانے کے لیے پوزیشن میں نہیں ہیں۔ استأذنک اولو الطول منہم، یہ جو صاحبان وسائل و ثروت تھے یہ عموماً بہانے ڈھونڈتے تھے، کام کاروبار تھا۔ وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، ہمیں قائدین کے ساتھ رہنے دیں۔ قائدین اصطلاح ہے قرآن کریم کی، وہ طبقہ جن پر جہاد واجب نہیں ہے، ساقط ہے ان سے جہاد، ان کو قائدین کہا گیا ہے مجاہدین کے مقابلے میں، اور وہ ہیں بیمار، بوڑھے، خواتین، بچے، اس طرح کے افراد سے جہاد ساقط ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ رہنے دیں۔ منافقین یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ رہنے دیں۔ جب بھی سورہ نازل ہو ایمان اور جہاد کے متعلق تو یہ کہتے تھے ہمیں ان اپاہج اور معذور لوگوں کے ساتھ رہنے دیں۔ اب ظاہر ہے یہاں سورہ سے مراد قرآن کریم کا حکم ہے، یعنی ایسا نمایاں حکم، ایسا برجستہ حکم۔ مراد یہ نہیں کہ سورہ بقرہ کی طرح یا سورہ کوثر کی طرح کی کوئی ایسی سورہ، اتنی آیات کے مجموعے کو سورہ نہیں کہا قرآن نے، نمایاں کلام جس کے اندر بہت واضح احکام ہوں، وہ اگر آ گیا تو یہ ڈرتے رہتے تھے، اور اگر آ جاتا تھا تو پھر فوراً اجازت لینے رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں پھر انہی کے متعلق ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، آیا 124 سورہ توبہ میں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب کوئی سورہ نازل ہو تو یہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ اس سورہ کے نزول کا کیا فائدہ ہوا، آج جو مطلب قرآن میں آیا، آج جو حکم آیا، اس کا کس کو کیا فائدہ ہوا، کسی کا ایمان تو اضافہ نہیں ہوا، وہی تکراری باتیں ہیں، یہ پہلے بھی کرتے رہے، آج بھی وہی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کا احساس، منافقت ان کے دلوں میں یہ تھی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ، یہ سورہ اس نے کس کا ایمان اضافہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن اس طرح تو نازل نہیں ہوا سورہ سورہ، جس طرح سورہ بقرہ نازل ہو سورہ بن کر، سورہ آل عمران۔ قرآن آیات کی صورت میں نازل ہوا ہے، اور یہ آیات اس ترتیب سے بھی نہیں تھی جس طرح ابھی مصحف کے اندر موجود ہیں۔ مثلا بعض آیات قرآن کی یکجا نازل ہوئی ہیں، لیکن اس وقت الگ الگ لکھی ہوئی ہیں، ایک آیت کسی سورہ میں ہے، دوسری آیت کسی اور سورہ میں ہے۔ وہ جو بھی قرآن نازل ہوتا تھا، جتنی آیات تھیں، ایک آیت نازل ہو، 2 آیات ہوں، 3 آیات ہوں، چند آیات ہوں، کم ہوں زیادہ ہوں، وہ سورہ ہی کہلاتی تھی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، یعنی آیات بھی سورہ ہی کہلاتی ہیں۔ ساری آیات قرآن کریم کی سورہ ہیں، یعنی ان کے اندر ایک برجستگی ہے، ارتفاع ہے، بلندی ہے، ان کے اندر شدت ہے، ان کے اندر، اور وہ نمایاں ہیں باقی کلام سے، اس وجہ سے یہ سب سورہ ہیں۔ یہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ جن کے دلوں میں ایمان ہے سورہ نازل ہونے سے، یعنی قرآن کے یہ نمایاں مطالب نازل ہونے سے، قرآن کے بلند اور عرفہ و اعلیٰ مطالب ان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے، لیکن جن کے دلوں میں کفر ہے ان کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی سورہ میں دوبارہ سورہ کا لفظ پھر استعمال کیا ہے، آیا 127 میں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا
صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون۔ جب سورہ نازل ہو قرآن کا تو یہ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ نظر بعضهم الی بعض هل یراکم من احد، کہ آپ میں سے کوئی مراد ہے، یہ کہتے تھے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ اس میں سے کون مراد ہے۔ ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون۔ خوب، اس سورہ میں، سورہ توبہ میں سورہ کا لفظ متعدد مرتبہ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کلام خدا کتنی مقدار کا بھی ہو، جس کے اندر کوئی ہدایت ہے، جہاد کا حکم ہے، یعنی نمایاں حکم، برجستہ حکم، کوئی بلند حکم، مرتفع حکم، جس طرح قوانین میں بعض قوانین ہوتے ہیں بہت ہی اہم بنیادی ہوتے ہیں اور بہت ہی درجہ ان کا بلند مرتبہ قوانین ہوتے ہیں، اسی بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے کلام خدا سورہ ہے، بلند مرتبہ۔ سورہ کا مطلب آیات کا مجموعہ نہیں ہے، بلند مرتبہ کلام سورہ ہے۔ اور یہ جو سورہ بندی کی گئی ہے، مختلف آیات کی تعداد کو ملا کر سورہ بنایا گیا ہے، یہ بھی اس تعداد کی وجہ سے سورہ نہیں ہے کہ فصیل شہر کی مناسبت سے اس کو سورہ کہا گیا، بلکہ شہر کی دیوار کو سور اسی وجہ سے کہا گیا کہ مرتفع ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ حفاظتی دیواریں بلند ہوتی ہیں ہمیشہ، بلندی کی وجہ سے اس کو سور کہا گیا ہے، نہ احاطے کی وجہ سے، چار دیواری چاروں طرف حصار کی وجہ سے نہیں کہا گیا کہ اس نے اپنے اندر بہت سارے گھر لپیٹے ہوئے ہیں، پورے شہر کے اردا گرد گھومنے کی وجہ سے سور نہیں ہے، بلند ہوتی ہے۔ حفاظتی دیواریں عموماً نمایاں اور بلند ہوتی ہیں، دور سے نظر آتی ہیں، اور ان کے پیچھے بنے ہوئے مکانات نظر نہیں آتے، اس وجہ سے، اس بلندی کی وجہ سے اس کو بھی سور کہتے ہیں۔ قرآن کریم اس بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے اور بلندی کی وجہ سے اپنے مطالب کے لحاظ سے سورہ ہے، اس کا ہر کلام یا ہر آیہ اس کی سورہ ہے۔ اور تحدی میں بھی یہی لفظ دوبارہ تکرار ہوتا ہے، جہاں پر قرآن ان آیات میں سورہ توبہ میں تحدی نہیں ہے کہ منافقین سے کو سورہ لے ہو، بلکہ یہ ہے کہ جب سورہ آئے تو ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو سورہ یعنی آیت آئے، ایک آیت آئے، دو آیات آئیں، چند آیات آئیں، جب بھی کوئی نمایاں حکم آتا ہے، یہ منافق اس طرح سے مردد ہو جاتے ہیں۔ اب جو تحدی والی آیات ہیں، جن کے اندر قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں قبول نہیں ہے یا تم سمجھتے ہو یہ نہیں ہے تو آپ بھی سورہ لے کر آ جاؤ، ایک تو یہی سورہ بقرہ ہے اور دوسرا سورہ یونس میں ہے۔ یہاں اصل تحدی کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ آپ اگر ریب ہے آپ کے اندر یا آپ ریب میں ڈوبے ہوئے ہو تو آپ سورہ لے آؤ، اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے یہاں پر سورہ یونس میں آیا 37 اور 38 میں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن بنایا ہوا، گھڑا ہوا افطرا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی نے، کسی بشر نے، کسی گروہ نے، کسی جماعت نے، کسی فرقے نے، کسی نے بھی یہ قرآن نہیں بنایا اللہ کے علاوہ۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، من رب العالمین ہے یہ، اور اس کے اندر تفصیل ہے اور یہ مصدق ہے پہلے والی کتابوں کے لیے۔ ام یقولون افطرا ہو، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ افطرا ہے یعنی رسول اللہ نے خود بنا لیا ہے، گڑھ لیا ہے، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو پھر اگر یہ افطرا ہے تو افطرا تو سب کے لیے ممکن ہے، گھڑی ہوئی چیز تو سب گھڑ سکتے ہیں، جو چیز ایک فرد کر سکتا ہے وہ باقی بھی کر سکتے ہیں، تو پھر اگر افطرا ہے تو پھر آپ کے لیے تو مقدور ہونا چاہیے یہ، اور آپ کر کے دیکھو فأتوا بسورۃ مثلہ، اس طرح کی سورہ لے کر آؤ۔ سورہ سے مراد
یعنی اتنا بلند عرفہ اعلیٰ اور مضبوط مطلب لے کر آؤ جیسا قرآن کے اندر ہے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ جو بھی تم نے مد نظر ہے تمہارے، جس سے کر سکتے ہو، ممکن ہے مدد لینا، اس کو بھی دعوت دو، وہ بھی شمار ہو۔ محل لباس آیا میں ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہاں پر ہے وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے وہ سارے اکٹھے کرو اور قرآن کی مانند سورہ لے کر آؤ، یعنی قرآن کی سطح کا کلام لے کر آؤ، اتنا بلند عرفہ و اعلیٰ، پھر آپ حق رکھتے ہو کہ قرآن کی آیات کو تسلیم نہ کرو۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں یہ جو بدگمانیاں کرتے تھے اور پروپیگنڈا کرتے تھے، رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے تھے، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا یہ سب کچھ کرتے تھے قرآن کے جھٹلانے کے لیے، رسول اللہ کو نعوذ باللہ جھٹلانے کے لیے، ہر بات کرتے تھے، کسی چیز سے کتراتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا فرمان ہے، یعنی یہ تنبیہ ہے ایک طرح کی، کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَزَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو کلام اتارا، وحی اتاری، اس لیے کہ ابلاغ کریں، لیکن صورتحال عملاً یہ تھی کہ اگر یہ کام ابلاغ ہوتا، رسول اللہ ان کو پہنچائیں، تو اس کے مقابلے میں ان کی طرف سے ہٹ درمی، جھٹلانا، تکذیب کا ڈر تھا۔ اور چونکہ رسول اللہ کو علم تھا کہ یہ کریں گے یہ بات، میں ان کو یہ کلام اللہ کا سناؤں گا اور اس کے جواب میں وہ رد عمل میں یہ حرکتیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے رسول اللہ کو کہ لگتا ایسے ہے شاید آپ بعض وحی کو نہیں پہنچانا چاہتے، لَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، لگتا ایسے ہے حالات کی وجہ سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات نہ کی جائے ان کے سامنے، کیونکہ ان کا شدید رد عمل آئے گا، جیسا آج ہوتا ہے۔ آج حق بیان نہیں کرتے علماء، بڑے علماء بھی، چھوٹے علماء بھی، اور عوام بھی۔ کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ وہ حق بیان کرنے سے شدید رد عمل آتا ہے ان کے خلاف، اس سے بچنے کے لیے یہ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب سے پہلے رسول کے ساتھ یہ کام ہوا، ائمہ کے ساتھ یہ کام ہوا، علماء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ یوں تو اگر علماء حق بیان کریں اور کوئی رد عمل نہ آئے، کسی کو برا نہ لگے، یہ تو اگر ایسے ہونا ہوتا تو انبیاء زیادہ حقدار تھے کہ وہ جو بات کرتے اور اللہ ان کے عوام کے منہ پہ تالا لگا دیتا، منہ بند کر دیتا کہ کوئی بھی منفی بات نہ کرے، کوئی بھی رد عمل نہ دکھائے، کوئی پروپیگنڈا نہ کرے، کوئی تہمت دشنام نہ دے، تکذیب نہ کرے، جھٹلائے نہیں کوئی۔ اگر یہ ہونا ہوتا تو یہ علماء سے زیادہ انبیاء حقدار تھے اس کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے ایسا اہتمام نہیں کیا۔ انبیاء کو وحی نازل کی کہ آپ پہنچائیں، اور جو گمراہ تھے، فاسد تھے، منافق و کافر اور فاسق و فاجر، انہیں کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو کرو، جو کر سکتے ہو کرو۔ اور انبیاء ظاہر ہے اس فضا سے متاثر ہوتے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد آیات ہیں، ایک نہیں بیسیوں آیات ہیں جس میں رسول اللہ کو تسلیت دی جا رہی ہے، ڈھارس بندھائی جا رہی ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے، اور ہمت افزائی کروائی جا رہی ہے کہ یہ جس طرح آیہ اکمال دین ہے، آیہ ولایت میں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت وإن لم تفعل فما بلغت، اگر آپ نے نہ ابلاغ کیا، یہ نہ پہنچایا، تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ظاہر حالات اس طرح کے تھے کہ تردید تھی رسول اللہ کے
قلب نورانی میں کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جن کے سامنے یہ اظہار ہونا ہے، ان کا رویہ، ان کا رد عمل یہ اثر ڈالتا ہے بولنے والے پر، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ائمہ ہوں یا علماء ہوں، مخاطبین، مجمع، عوام، قوم، ان کے رویے شدید اثر ڈالتے ہیں مبلغین کے اوپر، اور مبلغین جب دب جائیں ان کے رد عمل کے مقابلے میں تو وہ پیغام یا تبلیغ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ آج علماء کا معمول ہے، اور اس کو بڑا مقدس کام اور بڑی حکمت عملی اس کو کہتے ہیں علماء، جس کو قرآن نہ ہی کر رہا ہے نبیوں کو بھی کہ یہ نہیں، آپ جو انہوں نے کرنا ہے ان کو کرنے دو۔ اب رسول اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ان کو تو روکیں آپ، کم از کم انہیں تو منع کریں نا کہ ہم اگر اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں تو یہ جواباً گالی گلوچ نہ کریں ہمیں۔ اس طرح کا مطالبہ رسول اللہ نے نہیں کیا کہ آپ ان کو روکیں۔ اللہ نے رسول اللہ کو کہا کہ یہ حالات دیکھ کر آپ کے اندر ایسے لگتا ہے کہ لعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک، اور ایسے لگتا ہے کہ ان حالات کی وجہ سے آپ کا سینہ تھوڑا تنگ ہو رہا ہے، مشکل پیش آ رہی ہے۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے جب آپ وحی پیش کریں گے تو کس چیز کی توقع ہے؟ کہ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، آپ کو یہ ڈر ہے کہ جواباً وہ کہیں گے، جب آپ کہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو پھر اللہ کے رسول کے پاس تو دولت ہونی چاہیے، ثروت ہونی چاہیے، خزانے ہونے چاہیے، یہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ او جاء معہ ملک، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، کہاں ہیں فرشتے؟ دکھائیں، ہمیں بھی دکھائیں فرشتے۔ یہ ان لوگوں نے اس طرح کی ذہنیت بنائی ہوئی تھی، اور یہ بےہودہ حرکتیں کرتے تھے۔ جب رسول اللہ کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر فرشتہ آتا ہے، تو وہ کہتے تھے فرشتہ دکھائیں آپ۔ جب یہ کہتے تھے میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، رسول ہوں، تو کہتے تھے پھر خزانے دکھائیں آپ بھی تو ہماری طرح سے ہیں، آپ پر بھی کوئی خزانہ نازل نہیں ہوا، ہم پر بھی نہیں ہوا، آپ کے پاس بھی مال دولت ثروت نہیں ہماری طرح کے ہی ہیں، بلکہ ہم سے کم ہے مال و دولت آپ کے پاس، کیسے رسول ہیں آپ؟ اللہ کے رسول ہیں تو پھر دولت ثروت آپ کی بہت زیادہ ہونی چاہیے، فرشتے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ کہیں گے جواباً، لیکن آپ پرواہ نہیں کرنا، انما انت نذیر، آپ نذیر ہیں، آپ کا کام بتانا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ وکیل ہے، یعنی معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ نے سنبھالنا ہے سب کچھ۔ یہ ایک ڈر ہے آپ کو اللہ کا تارک بعض ما یوحی الیک، کہ آپ یہ جو نازل ہوا ہے شاید بعض نہ پہنچائیں آپ، ایک ڈر یہ ہے کہ یہ کہیں کہ فرشتے اور خزانے کہاں ہیں۔ دوسرا یہ ڈر ہے آپ کو کہ یہ جو ہی آپ یہ آیت پہنچائیں گے ان کو یہ کلام، ام یقولون افطرا ہو، دوسری تہمت یہ لگائیں گے کہ یہ خود گڑھی ہوئی بات ہے، اپنی طرف سے ہے، یہ کہاں اللہ نے کہا ہے، نہ فرشتہ ہے نہ کوئی علامت ہے، خود سے اپنی بات بنا کے کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ یہ ڈر تھا رسول اللہ کو کہ جو ہی میں ان کو اللہ کا کلام ابلاغ کروں گا یہ کہیں گے یہ افطرا ہے۔ افطرا یعنی گھڑی ہوئی بات، بنی ہوئی بات جو خود آپ نے بنا لی ہے۔ قل، اب یہ بجائے اس کے کہ آپ ان کے رد عمل کی وجہ سے یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ آیت ابھی نہ پڑھی جائے یا یہ حصہ قرآن کا ابھی نہ کہا جائے ان کے سامنے، آپ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ انہیں بتا دیں۔ اگر یہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کریں گے کہ کریں گے، یقیناً کریں گے، اس صورت میں آپ کیا کہیں انہیں؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو آپ ان کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو یہ افطرا ہے، یہ میں نے بنایا ہے، تو آپ بھی 10 باتیں ایسی، 10 چیزیں ایسی، 10 نکتے ایسے گھڑ کے لے آؤ۔ جب مجھے کہہ رہے ہو کہ میں خود گھڑ کے لے آیا ہوں تو آپ بھی گھڑو، پھر تو آپ کے لیے بھی ممکن ہے، یہ کام آپ بھی کر کے دکھاؤ۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، آپ 10 صورتیں اس کی مانند 10 صورتیں، ظاہر ہے کہ یہاں 10 صورتیں سے مراد
یوں نہیں ہے کہ سورہ نساء و سورہ بقرہ و سورہ آل عمران جیسی 10 صورتیں، یعنی 10 کلام، 10 باتیں، 10 نمایاں چیزیں، 10 برجستہ چیزیں، آپ بھی 10 چیزیں لے آؤ۔ اب یوں نہیں کہ اگر 9 لائے تو اس کا مثلا وہ کہیں جی کہ ہم 10 نہیں لاتے 5 لے آتے ہیں، تو آپ اس صورت میں آپ کہیں چونکہ میرا عدد آپ نے پورا نہیں کیا، 5 لے کر آئے ہو، میں نے 10 کا کہا تھا، اور 5 لانے سے تحدی کا مقابلہ پورا نہیں کیا آپ نے، نہ، یہ نہیں ہے مقصود۔ 10 باتیں ایک محاورہ ہے، عام بول چال کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھی مثلا قرآن کی تو اتنی تعداد زیادہ ہے آیات قرآن کی، اس کثرت کے مقابلے میں 10 ہی لے آؤ آپ۔ یہ عموماً عدد قلت کے طور پر بیان ہوا ہے، جب قرآن کی آیات تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اب آپ نہیں کہتے ہم آپ کو یہ ہزاروں لے آؤ، 10 چیزیں لے آؤ آپ، یہ 10 باتیں آپ بھی کر کے دکھا لو، یہ چند باتیں آپ بھی کر کے دکھا لو۔ مقصود یہ تھا، یعنی ایک قلیل عدد ان کو کہنا کہ یہ 10 ہی لے آؤ آپ نہ لو اتنے سینکڑوں ہزاروں مطالب، 10 باتیں لے آؤ آپ۔ سور مثل ہی مفتریات، جو افطرا ہو آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہوں۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس میں آپ بلاؤ، دوسروں کو بھی بلاؤ جو آپ استطاعت رکھتے ہو، جو بھی آپ کو مدد دے سکتا ہے شرق و غرب، ان سب کو بلاؤ، اور 10 چیزیں آپ بھی گھڑ کے لے آؤ، اور آپ مقابلہ کرو، کہو کہ آپ نے یہ بنایا، ہم نے یہ بنایا ہے۔ اگر اس جیسا ہو، یعنی شرط یہ ہے کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اسی کی طرح کے ہو، یعنی بلندی یہی ہو، رفت یہی ہو، صورت یہی ہو، نمائندگی یہی ہو اس کی، اسی طرح کی نمایاں چیزیں ہوں، یہی خصوصیات کی مثل ہوں، ہو بہو یہی چیزیں ہوں اور یہی مطالب ہوں۔ اس طرح سے آپ اپنی کامیاب ہو جائیں گے، آپ اپنے چیلنج میں یا اس کے انکار میں۔ خوب اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی آیات ہیں کہ جہاں پر آیات کا ان کو تحدی کی گئی ہے یا سورہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی جگہ اگر ایک جملے کو آیت کہا گیا ہے تو وہ سورہ بھی ہے وہ جملہ، اور جو سورہ ہے وہ آیت بھی ہے۔ وجہ تسمیہ 2 ہیں، اب جب آیت پہ پہنچیں گے ہم تو وہاں بیان کریں گے کہ آیت کیوں کہا گیا ہے، قرآن کریم کے ان جملات کو، ان عبارتوں کو آیات کیوں کہا گیا، آیت کیوں کہا گیا۔ آیت ہونا اور سورہ ہونا 2 چیزیں نہیں ہیں کہ اتنی آیات ہوں تو سورہ کہلاتا ہے، اتنی ہوں تو آیت بنتی ہے۔ مثلا اگر ایک مفصل آیت ہے، جس طرح قرآن کریم کی ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری آیت، مفصل آیت ہے، بہت پورے صفحے کی ایک آیت ہے، تو وہ پوری ایک آیت ایک سورہ بھی ہے، اور وہ آدھی بھی آیت ہے، مکمل آیت ہے، یعنی اس کا ایک ایک جملہ پوری آیت کا درجہ رکھتا ہے، ہر چند ترتیب میں نمبروں میں وہ ایک آیت شمار کی گئی ہے۔ لیکن اصطلاح کے مطابق جو قرآن کریم نے آیت کہا ہے اور سورہ کہا ہے، اس کا ہر جملہ آیت و سورہ کہہ سکتے ہیں آپ کو، چونکہ اس کے اندر جو برجستگی ہے، جو ارتفاع ہے، جو رفت ہے، سمو ہے، بلندی ہے، حدت ہے، استحکام ہے اس کے اندر، اس کی بنیاد پر اس کو سورہ کہا ہے۔ اسی کو دوسرے پہلو سے آیت بھی قرآن کریم نے کہا ہے۔ خوب، فاتو بصورت من مثلہ، تم اس کی مانند سورہ لے آؤ، یہ تحدی ہے قرآن کریم کی۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ یہ کام تم نہیں کر سکو گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ اب وہ پہلے کہا ہے کہ مثلیت کس چیز میں مثلیت ہو، یہی جو سورہ کہا ہے یہی مثلیت اسی سورہ ہونے میں ہو، یعنی اتنی محکم، اتنی پختہ، اتنی بلند چیز، اتنی مرتفع چیز لے، کوئی گھٹیا چیز نہیں لے کر آنی، ایسی ہی شے سورہ لے آؤ، مثل اس کے لے کر آؤ۔ اب علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ اعجاز میں، چونکہ اس وقت فصاحت و بلاغت کا رواج تھا تو قرآن نے فصاحت و بلاغت میں تحدی کر رہا ہے نا، ایک تو نہیں تھے وہ فصیح و بلیغ نہیں تھے، جاہل تھے، اور
ان کی جو جاہلیت کا زمانہ تھا، جاہلیت میں فصاحت خود انسانی کمالات میں سے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی فصیح نہیں تھا، تھے اکا دکا افراد جو فصیح شعر کہتے تھے یا فصیح باتیں کرتے تھے، لیکن نہ کہ پورا معاشرہ ہی ایسے تھا، ہر عورت مرد بچہ سارے کے سارے فصیح بولتے تھے۔ تعصب تھا ان میں، عربی پرستی تھی ان میں قبیلہ پرستی تھی، لیکن وہ ان کا کمال نہیں ہے۔ قرآن اس معاشرے کو کمالات سے توہی، یعنی ایک غیر متمدن معاشرہ تھا۔ قرآن نے جو اس کو جاہلیت کہا ہے، غیر متمدن معاشرہ تھا، سویلائزڈ نہیں تھا۔ تھے معاشرے، متمدن معاشرے تھے جن کے اندر بہت کچھ تھا، لیکن قرآن وہاں نازل نہیں ہوا۔ ایک غیر متمدن ماحول میں قرآن نازل ہوا ہے، وہاں تمدن پیش لے کر آیا ہے۔ اور اس کی اپنی جگہ وجوہات ہیں، یعنی اگر قرآن کسی متمدن معاشرے میں جاتا، جیسے ایران تھا، روم تھا، مصر ہے، اور وہ سرزمینیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، یہ بعض عموماً مذہبی طبقہ نہیں کرتا اس طرح کی بات، انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں لاجواب نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس اس کا جواب ہی نہ ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنے انبیاء کا ذکر کیا ہے، یہ سب مشرق وسطیٰ کے انبیاء ہیں۔ اس پر دوسروں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ آیا قرآن کے نزدیک اس وقت آبادی صرف یہیں پر تھی، مشرق وسطیٰ میں تھی، یا باقی علاقوں کا بھی علم تھا رسول اللہ کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ چونکہ کلام تو اللہ کا ہے، تو اللہ کے تو علم میں تھا کہ باقی زمین پر بھی آبادی ہے۔ چین اس وقت ایک آباد خطہ تھا، ہندوستان آباد تھا، بھرپور آبادی تھی، ایران آباد تھا، اور اسی طرح افریقہ آباد تھا، باقی بر اعظم آباد تھے، امریکہ میں اس وقت انسانیت تھی۔ خوب یہ سارے نظر انداز کیوں ہیں؟ جتنی باتیں ہیں وہ ساری مشرق وسطیٰ کی ہیں۔ جگہ کا نام ہے مشرق وسطیٰ، پہاڑوں کا نام ہے مشرق وسطیٰ، یعنی ایک محدود خطہ جو ان دو سمندروں کے، بحر احمر اور بحر عرب کے گرد خلیج کے اندر سمٹا ہوا جزیرہ نما ہے۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ قرآن کے نزدیک آبادی انسانیت ساری یہی ہے اس جزیرہ نما میں، باقی خطہ زمین کا خالی ہے، چونکہ ان کا ذکر ہی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہ اہم سوال ہے جسے عموماً ہمارے مفسرین، ہمارے دین شناس نظر انداز کر جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہے، مطلب کہ اگر ہم اس کو مان لیں تو باقی انسانیت تو نظر انداز کی ہوئی ہے، نہ ان کے پھلوں کا نام ہے، نہ ان کی فصلوں کا نام ہے، نہ ان کے جانوروں کا نام ہے، نہ ان کی تہذیب کا نام ہے، نہ ان کے تمدن کا نام ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسی پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے کہ ایک محدود خطہ یا عرضی کو مد نظر رکھ کر اس نے، یعنی صحرا و ریگستان و کھجور، اس کو مد نظر رکھ کر ساری ہدایت ان کے تناظر میں بیان کی ہے، جبکہ باقی سرزمینیں جہاں پانی فراوان ہے، جہاں پر زندگی فراوان ہے، یہ یورپ اس وقت خالی تو نہیں تھا، یوں تو نہیں کہ یہاں کوئی انسان نہیں رہتا تھا، یورپ میں انسان رہتے تھے اس وقت۔ روم یورپ ہی کہلاتا تھا، اکثر حصہ یورپ کا روم کے تسلط میں تھا، کچھ دوسروں کے تسلط میں تھا۔ یہاں کی باتیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ عموماً اس طرح کے اہم سوال مذہبی طبقہ ہمارا فرقہ واریت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو یہ سوالات بنیادی نظر میں آتے ہی نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو عاجز بھی سمجھتے ہیں ان سوالات کے جواب دینے سے۔ اور آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ قرآن جب خطاب انسانیت کو ہے، عالمین کو ہے، اللہ رب العالمین ہے، رسول اللہ رسول العالمین ہے، قرآن ہدن للعالمین ہے، تو یہ عالمینی بات پھر ہونی چاہیے تھی نا، یہاں پر عالمین کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اندر ذکر محدود جغرافیے کا ہے، اور آپ دعویٰ دار ہیں کہ یہ ہے سب عالمین کے لیے۔ اور دوسری طرف سے زمانہ دیکھ لیں کہ ایک خاص زمانے کی ساری قرآن کے اندر حکایت ہے، باقی زمانوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ سابقہ اقوام کا ذکر ہے، لیکن آنے والی اقوام، آئندہ مستقبل میں کیا ہوگا، کتنی اقوام آئیں گی، مثلا یہ ترقی جو آج ہوئی ہے، قرآن میں کہیں ہے اشارہ کہ بشر اس طرح سے ترقی کرے گا، یا ترقی کا کوئی راستہ قرآن نے دکھایا ہے ہمیں
یہ وہ اہم سوال ہیں جو مذہبی تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں بالکل، ان کو کفر و شرک کہتے ہیں، یہ کسی گمراہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے۔ غیر مذہبی طبقہ ہمارا وہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے، وہ بھی یہ سوال نہیں اٹھاتے، لیکن باقی دنیا میں ہیں یہ باتیں، یہ ساری باتیں سنجیدہ ہیں، اور علماء اسلام نے جو محقق علماء اسلام ہیں سنجیدہ، انہوں نے اس ہر چیز کا جواب دیا ہے۔ جیسے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے اس کا کہ یہ ہدایت کس طرح تمام بشریت کے لیے، یا اگر ذکر نہیں آیا ان کا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے وہ مخاطب نہیں ہیں یا قرآن نے ان کو نظر انداز کیا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں ہم، یہ ان بزرگوں نے، اس قبیلے کے علماء نے یہ بات بیان کی ہے، لیکن باقی ان کے لیے یہ سوال ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرے گا تو گمراہ اس کو قرار دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ صورت اس جیسی صورت لے کر آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن فصیح بلیغ عربی نہیں مانگ رہا کہ وہ حتماً عربی میں ہو، آپ غیر عربی میں لے آئیں، انگلش میں لے آئیں، اردو میں لے آئیں، ہندی میں لے آئیں، کسی اور فارسی میں لے آئیں، یہ کلام مختص نہیں ہے۔ اول یہ کہ وہ فصاحت نہیں ہے، چونکہ وہ غیر متمدن معاشرہ تھا جس کو قرآن چیلنج کر رہا ہے، اور اب مثلا بھیڑیں چرانے والوں کو قرآن کہے اس جیسا مطلب لے کر آؤ تو ظاہر ہے وہ نہیں لا سکتا، وہ تو عاجز ہے اس سے۔ بکریاں چرانے والے، جیسے آج کا کوئی بہت بڑا علامہ وہ ان پڑھ لوگوں کو خطاب کرے کہ میری طرح کوئی بات کر کے دیکھو، آپ میری طرح ایک جملہ لکھ کے دیکھو، تو ان پڑھ ہے، نہیں لکھ سکتے آپ کی طرح۔ قرآن جن کو خطاب کر رہا ہے، یعنی جو یہ بات تشخیص دے رہے ہیں اپنی طرف سے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے۔ خوب اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر آپ کر لو نا، یہ آپ بھی تو انسان ہو، آپ اس طرح کا کلام لے کر آؤ، دکھاؤ جس کے اندر یہی صورت ہو۔ فاتو بصورت، یہ صورت والا کلام لے کر آؤ، یہ شدت والا، یہ مرتفع کلام لے کر آؤ تم۔ اور اوٹ پٹانگ لوگوں نے یوں نہیں کہ اس تحدی کا جواب نہیں دیا ہے، متعدد لوگوں نے دیا ہے۔ تاریخ بھری ہوئی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، قرآن کے مقابلے میں سورہ لکھی گئی ہیں، قرآن کے مقابلے میں آیات لکھی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے یہ کام کیا ہے، کچھ نے بغیر دعوی نبوت کے قرآن کے مقابلے میں عبارتیں لکھی ہیں جو ابھی موجود ہیں، دنیا میں چھپی ہوئی بھی کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ مثلا یہ آیت ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت ہے ہماری، جیسے القاریہ تو مل قاریہ، اس کے جواب میں باقاعدہ سورہ اسی وزن پر بنا کے دیا کہ یہ فرق کیا ہے ان دونوں کے اندر۔ یہ کام کیا ہے لوگوں نے، لیکن صورت اس میں نہیں ہے، وہ بلندی نہیں ہے، وہ ایسے مکھی پہ مکھی ماری ہوئی اوٹ پٹانگ، خود مسخرہ استہزاء ہے۔ لہٰذا کسی نے ان کے یعنی حتیٰ دشمنان دین نے بھی اس کو قرآن کا مقابلے کی چیز نہیں سمجھا کہ یہ نہیں ہے قرآن کے مقابلے کی چیز۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شہداء یعنی گواہ اپنے یا مددگار جو آپ کے ساتھ مل کے یہ قرآن جیسی کوئی چیز لے کر آئیں، صورت جیسی، قرآن کی صورت کی طرح کوئی چیز لے کر آئیں، ایسی آپ اللہ کے علاوہ سب کو بلا لیں۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تم تو یہ کر کے دکھاؤ، نہیں کیا تو سچے نہیں ہو، جھوٹے ہو، کذاب ہو، تکذیب کرتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آپ نے نہیں کیا اور نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بس اس جہنم سے، آگ سے بچو جو اس انکار کے نتیجے میں تم اپنے لیے فراہم کر رہے ہو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ باقی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔